أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آیات الکتاب المبین. ترجمہ: یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی اس صورت میں جو آیات بیان ہوئی یہ روشن کتاب یعنی قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ مبین کا معنی ہے روشن اور ظاہر کر دینے والی۔ قرآن پاک کا مبین ہونا یوں ہے کہ اس کا اپنی مثل لانے سے عاجز کر دینے والا ہونا ظاہر ہے، نیز اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا واضح ہے، نیز اس کے معنی روشن اور واضح ہیں کہ قرآن آیات کے معنی اہل علم سے پوشیدہ نہیں، نیز اس قرآن میں حلال و حرام، حدود و تعزیرات کے احکام صاف بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس میں سابقہ امتوں، ان کے نبیوں، رسولوں کے احوال روشن طور پر مذکور ہیں، اور اس میں حق و باطل کو ممتاز کر دیا گیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی نازل فرمایا تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا کیونکہ عربی زبان سب زبانوں سے زیادہ فصیح ہے، اور جنت میں جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی، اور اسے عربی میں نازل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ تم اس کے معنی سمجھ کر ان میں غور و فکر کرو، اور یہ بھی جان لو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا مسلمانوں کا ایک حق یہ بھی ہے مسلمانوں پر ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اسے سمجھیں اور اس میں غور و فکر کریں، اور اسے سمجھنے کے لیے عربی زبان پر عبور ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ کلام عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اس لیے جو لوگ عربی زبان سے ناواقف ہیں یا جنہیں عربی زبان پر عبور حاصل نہیں، تو انہیں چاہیے کہ اہل حق کے مستند علماء کے تراجم اور ان کے تفاسیر کا مطالعہ فرمائیں تاکہ وہ قرآن مجید کو سمجھ سکے۔ افسوس، فی زمانہ مسلمانوں کی کثیر تعداد قرآن مجید کو سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے سے بہت دور ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ عربی کا سیکھنا بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کے لیے فرض کفایہ ہے۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ ترجمہ: ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اس کے ذریعے ہم تمہارے سامنے سب سے اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً اس سے بے خبر تھے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے سابقہ امتوں اور گزشتہ زمانوں کا سب سے اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں، جو کہ بہت سی عجیب و غریب حکمتوں اور عبرتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں دین و دنیا کے بہت فوائد، بادشاہوں، رعایا اور علماء کے احوال، عورتوں کی عادات، دشمنوں کی ایذاؤں پر صبر اور ان پر قابو پانے کے بعد ان سے درگزر کرنے کا نفیس بیان ہے، جسے سننے والے میں نیک سیرتی اور پاکیزہ خصلتیں پیدا ہوتی ہیں۔ نیز اس صورت کے ضمن میں ایک انسان کی زندگی کے جملہ مراحل کو بیان کر دیا گیا کہ زندگی کے کن مراحل پر کیا کیا چیزیں انسان کو پیش آ سکتی ہیں اور ان سے وہ بہترین انداز میں سبکدوش کیسے ہو سکتا ہے۔ فرمایا اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً اس سے بے خبر تھے، یعنی یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرنے سے پہلے آپ کو اس واقعے کی خبر تھی اور نہ آپ نے اس واقعے کو بھی سنا تھا۔ علامہ صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ آپ نے سب سے اچھے انداز اور بہترین طریقے سے گزشتہ اور آئندہ لوگوں کی خبر دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص فرمانے کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ وجوہات یہ ہیں: نمبر 1، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جس قدر عبرتیں اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں اتنی کسی اور صورت میں بیان نہیں کی گئی۔ نمبر 2، حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں سے انتہائی اچھا سلوک فرمانے، ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے اور بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود انہیں معاف کر دینے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص فرمایا گیا۔ نمبر 3، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں انبیاء کرام، صالحین، فرشتوں، شیطانوں، جنوں، انسانوں، جانوروں اور پرندوں کا ذکر ہے، اور اس میں بادشاہوں، تاجروں، عالموں، جاہلوں، مردوں اور عورتوں کے طرز زندگی کا بیان اور عورتوں کے مکر و فریب کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعے میں توحید، رسالت، فقہی احکام، خوابوں کی تعبیر، سیاست، معاشرت، تدبیر معاش اور ان تمام فوائد کا بیان ہے جن سے دین و دنیا کی اصلاح ممکن ہے، اس لیے اس واقعے کو احسن القصص فرمایا گیا۔
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ ترجمہ: یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ بات بیان کریں جو انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہی، اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ مفسرین نے یہ واقعہ جو بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہیں، ان سب نے آپ کو سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب جمعہ کی رات کو دیکھا اور یہ رات شب قدر تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خواب میں دیکھے گئے ستاروں کی تعبیر آپ علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور سورج آپ کے والد اور چاند آپ کی والدہ ہیں۔ آپ کی والدہ مائدہ کا نام راحیل ہے، اور مفسر صدی کا قول ہے کہ چونکہ راحیل کا انتقال ہو چکا تھا اس لیے چاند سے آپ کی خالہ مراد ہے۔ سجدہ کرنے سے مراد ایک قول کے مطابق تواضع کرنا اور فرما بردار ہونا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حقیقتاً سجدہ مراد ہے کیونکہ اس زمانے میں اسلام کی طرح سجدہ تحیت یعنی تعظیم کا سجدہ بھی جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 12 سال کی تھی، اور 7 سال اور 17 سال عمر ہونے کے قول بھی کتابوں میں مذکور ہیں۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ ترجمہ: فرمایا، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے ان کے ساتھ ان کے بھائی حسد کرتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ یہ بات جانتے تھے اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کیونکہ وہ اس کی تعبیر کو سمجھ لیں گے، وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے اور تمہاری ہلاکت کی کوئی تدبیر سوچیں گے۔ حضرت علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کے لیے منتخب فرمائے گا اور دونوں جہان کی نعمتیں اور شرف عنایت کرے گا، اس لیے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائیوں کی طرف سے حسد کا اندیشہ ہوا، اور آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر آپ نے اپنے بھائیوں سے اپنا خواب بیان کیا تو وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کے بارے میں صرف اس شخص کو خبر دے جو اس سے محبت رکھتا ہو یا عقل مند ہو اور اس سے حسد نہ کرتا ہو، اور اگر برا خواب دیکھے تو اسے کسی سے بیان نہ کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہو، اور اگر ایسا خواب دیکھے کہ جو اسے پسند نہ ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اسے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنی بائیں طرف 3 بار دھتکار دے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو وہ کوئی نقصان نہ دے گا۔ فرمایا، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ آیت کے حصے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے تو اس کا سبب شیطانی وسوسہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ ترجمہ: اور اسی طرح تیرا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، اور تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا، جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی، بے شک تیرا رب علم والا حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، جس طرح اس عظمت و شرافت والے خواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرا مقام بلند کیا، اسی طرح تیرا رب تمہیں نبوت و بادشاہت یا عام کاموں کے لیے منتخب فرما لے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اجتباء یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کو چن لینا
کہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو فیض ربانی کے ساتھ خاص کرے جسے اس کو طرح طرح کے کرامات و کمالات محنت و کوشش کے بغیر حاصل ہوں۔ یہ مرتبہ بے کرام کے ساتھ خاص ہے اور ان کی بدولت ان کے مقربین صدیقین شہداء اور صالحین بھی اس نعمت سے سرفراز کیے جاتے ہیں۔ آیت میں مذکور تعبیر احادیث سے خوابوں کی تعبیر نکالنا مراد ہے، کیونکہ خواب اگر سچے ہوں تو وہ فرشتوں کی باتیں ہیں اور اگر سچے نہ ہوں تو وہ نفس یا شیطان کی باتیں ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک تعبیر احادیث سے سابقہ آسمانی کتابوں اور انبیاء کرام کی احادیث کی مبہم باتوں کو ظاہر فرمانا مراد ہے۔ پہلا قول صحیح ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں جج طبیقہ سے نبوت کے لیے منتخب فرمانا مراد لیا جائے تو اس صورت میں نعمت پوری کرنے سے مراد دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرمانا ہے۔ دنیا کی سعادتیں یہ ہیں اولاد کی کثرت، خدمت گاروں اور پیروی کرنے والوں کی کثرت، مال اور شان و شوکت میں وسعت، مخلوق کے دلوں میں عظمت و جلال کی زیادتی، اچھی ثنا اور تعریف۔ آخرت کی سعادتیں یہ ہیں کثیر علوم، اچھے اخلاق، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں استغراق۔ اور اگر جج طبیقہ سے بلند درجات تک پہنچانا مراد لیا جائے تو اس صورت میں نعمت پوری کرنے سے مراد نبوت عطا فرمانا ہے۔ اس کی تائید ان باتوں سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، نعمت پورا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نعمت کو اس طرح کامل کر دیا جائے کہ وہ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ، اور انسان کے حق میں ایسی نعمت صرف نبوت ہے۔ مخلوق کے تمام مناسب نبوت کے منصب کے مقابلے میں ناقص ہیں۔ نمبر 2، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی۔ یہ بات واضح ہے کہ وہ نعمت تامہ جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو باقی انسانوں سے امتیاز حاصل ہوا وہ نبوت ہے، لہذا اس آیت میں تکمیل نعمت سے مراد نبوت ہے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ ترجمہ، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی بے شک حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے عظیم الشان نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ پر دلالت کرتی ہیں۔ اس آیت کے تعلق سے 2 باتیں قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا بنت لیان آپ کے ماموں کی بیٹی ہیں، ان سے آپ کے 6 فرزند ہوئے، روبیل، شمون، لاوی، یہودا، زبولون یا شجر، جبکہ 4 بیٹے دان، نفتالی، جاد اور عاشر دوسری 2 بیویوں زلفا اور بلہا سے ہوئے۔ لیا کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن راحیل سے نکاح فرمایا، ان سے 2 فرزند ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے ہیں، ان کو اسباط کہتے ہیں۔ آیت میں سائلین یعنی پوچھنے والوں سے مراد وہ یہودی ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا حال اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد کے خطہ کنعان سے سرزمین مصر کی طرف منتقل ہونے کا سبب دریافت کیا تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات بیان فرمائے اور یہودیوں نے ان کو تورات کے مطابق پایا تو انہیں حیرت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابیں پڑھنے اور علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے اور کسی سے کچھ سیکھنے کے بغیر اس قدر صحیح واقعات کیسے بیان فرمائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور نبی ہیں اور قرآن پاک ضرور اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدسی علم سے مشرف فرمایا۔ علاوہ بری اس واقعے میں بہت سی عبرتیں، نصیحتیں اور حکمتیں ہیں۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین۔ ترجمہ، یاد کرو جب بھائی بولے بے شک یوسف اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے والد کھلی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی بنیامین کی طرف بہت مائل ہیں اور ان پر بڑی شفقت فرماتے ہیں تو کہنے لگے، اللہ کی قسم یوسف اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور وہ انہیں محبت میں ہم پر ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں چھوٹے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، جبکہ ہم 10 مرد ہیں، مضبوط ہیں، زیادہ کام آ سکتے ہیں۔
زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لہذا ہم اپنی کثیر تعداد اور زیادہ فائدہ مند ہونے کی وجہ سے ان دونوں بھائیوں کی بجائے محبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک ہمارے والد ان کی کھلی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہہ تو دیا، لیکن یہ بات ان کے خیال میں نہ آئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو صرف محبت میں ان پر ترجیح دی ہے، اور دلی محبت کو دور کر دینا انسان کے بس میں نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت شفقت کا سبب یہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ان کی چھوٹی عمر میں انتقال فرما گئی تھیں۔ نیز شفقت کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام میں ہدایت اور اچھی صفات کی وہ نشانیاں ملاحظہ فرما لیں جو دوسرے بھائیوں میں نہ تھیں۔ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ ترجمہ: یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینکو تاکہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہاری طرف ہی رہے اور اس کے بعد تم پھر نیک ہو جانا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اپنے والد ماجد کا حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت فرمانا شاق گزرا تو انہوں نے باہم مل کر یہ مشورہ کیا کہ کوئی ایسی تدبیر سوچنی چاہیے جس سے ہمارے والد ہماری طرف زیادہ مائل ہوں۔ بہرحال مشورہ میں گفتگو اس طرح ہوئی کہ والد محترم کی محبت حاصل کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ہی بار مار ڈالو، اور دوسری یہ کہ اگر مارنا نہیں تو کہیں دور دراز کی زمین میں پھینکو جہاں بھیڑیے یا درندے کھا جانے یا اسی سرزمین میں انتقال کر جانے کی وجہ سے ان کا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس آ جانا ممکن نہ رہے۔ اگر تم نے ان دو صورتوں میں سے کسی ایک پر عمل کر لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی اور وہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دینے یا آبادیوں سے دور چھوڑانے کے بعد تم پھر توبہ کر کے نیک ہو جانا۔ آیت اقتلوا یوسف او اطرحوه سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی یہ ساری حرکات صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تھیں، نفس کی خاطر نہ تھیں، اس لیے ان کو سچی توبہ نصیب ہو گئی۔ قابیل کی حرکات چونکہ نفس امارہ کے لیے تھیں اس لیے اسے توبہ نصیب نہ ہوئی۔ نمبر دو، یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی جائز بلکہ اعلیٰ ترین مقصد کے حصول کے لیے بھی ناجائز ریاء اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ جیسے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مقصد والد کی محبت کا حصول تھا جو کہ مرتبہ نبوت پر فائز بھی تھے، لیکن اس کے لیے ناجائز ریاء اختیار کیا اور اس کی مذمت کی گئی۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ ترجمہ: ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے کسی تاریک کنویں میں ڈال دو کہ کوئی مسافر اسے اٹھا لے جائے گا اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے یہودا یا روبیل نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو کیونکہ قتل گناہ عظیم ہے، اور اسے کسی تاریک کنویں میں ڈال دو کہ کوئی مسافر وہاں سے گزرے اور انہیں کسی دوسرے ملک میں لے جائے۔ اس سے مقصد بھی پورا ہو جائے گا کہ نہ وہ جہاں رہیں گے اور نہ والد صاحب کی نظر عنایت ان پر ہوگی، لہذا اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو یہ کرو۔ اس میں اشارہ ہے کہ چاہیے تو یہ کہ کچھ بھی نہ کرو، لیکن اگر تم نے ارادہ ہی کر لیا ہے تو بس اتنے پر ہی اکتفا کرو۔ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ ترجمہ: بھائیوں نے کہا اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ پھل کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ اس آیت اور اس سے اگلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپس میں مشورہ کر لیا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان جدائی کروا دینے پر متفق ہو گئے تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، اور جب ہم شہر سے باہر صحرا کی طرف جائیں تو یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے، حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ تفریح، مثلا شکار اور تیر اندازی وغیرہ کے ذریعے لطف اندوز ہوں، بے شک ہم اس کی پوری نگہداشت کریں گے۔
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ ترجمہ، فرمایا بے شک تمہارا اسے لے جانا مجھے غمگین کر دے گا، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس کی طرف سے بے خبر ہو جاؤ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیجنے کا مطالبہ کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ نہ بھیجنے کی دو وجوہات بیان فرمائیں۔ ایک یہ کہ تمہارا حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جانا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تمہارے ساتھ چلے جانا مجھے غمگین کر دے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا کچھ دیر کے لیے بھی ان سے جدا ہونا گوارا نہ تھا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم اپنے کھانے پینے اور کھیل کود میں مصروفیت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے غافل ہو جاؤ گے اور کوئی بھیڑیا آ کر انہیں کھا جائے گا۔ یہ وجہ آپ نے اس لیے بیان فرمائی تھی کہ اس سرزمین میں بھیڑیے اور درندے بہت زیادہ تھے۔